أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ذكره شرف للذاكرين وطاعته نجاة للمطيعين وحمده عز للحامدين وشكره فوز للشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب الحكيم هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين اللهم صل على محمد وآل محمد. محرم کی 8 تاریخ 1442 ہجری، اور ہم نے بڑی تیزی سے اس سفر کو طے کیا ہے بعنوان قرآن اور بیان کے. آج کا برنامہ ذرا سا، یعنی اگر میں یوں کہوں کہ آپ کے لیے شاید طولانی ہوگا، اور اس کی ظاہر کے وجوہات ہیں اور وہ مناسب وجوہات ہیں، اس لیے کہ ادارہ ظاہر ہے کہ پوری معاونت آپ سے چاہتا ہے، اعانت آپ سے چاہتا ہے، اور اگر ادارہ یہ تقاضا کر رہا ہے تو گویا اسی سے تقاضا کیا جاتا ہے جس پر بھروسہ کیا جاتا ہے. تو یہ خود ایک بڑی اہم بات ہے. میں بہت غور سے سن رہا تھا ادارے کے منتظمین نے جس انداز سے پیش کیا ہے اپنی حاجت کو، اور ظاہر ہے کہ بطفیل حضرت ابو الفضل ہی ان حاجتوں کو پیش کیا جا سکتا ہے، وگرنہ ہم کیا، ہماری حیثیت کیا. یہ تقاضا بھی اگر ہوتا ہے تو بے واسطہ ہوتا ہے. اگر آپ سے کوئی تعاون کی درخواست کی جاتی ہے تو بطفیل کی جا رہی ہے. اگر آپ سے کسی اعانت کے لیے کہا جا رہا ہے تو بتصدق کہا جا رہا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ آپ اس سے بہتر، یعنی میں کیا آپ کو بتاؤں، آپ بہتر سمجھتے ہیں. ہاں، ایک بات میرے ذہن میں ہمیشہ سے رہتی ہے، وہ یہ کہ چونکہ ذمہ دار ادارہ ہے اور اپنی ذمہ داریوں کو، میں خود گزشتہ 30 برس سے اس ادارے کو دیکھ رہا ہوں. نہیں معلوم کتنوں کے اذہان میں یہ بات ہوگی کہ اب اس ادارے سے وقتاً فوقتاً، خود میری وابستگی کی اب سمجھیے کہ 3 دہائیاں ہو رہی ہیں، اور میں نے دیکھا ہے اس کو اپنے سامنے بنتے ہوئے، اور بڑی ذمہ داری سے میں نے دیکھا ہے، بنانے والوں کو دیکھا ہے، اور اس کو کنسیپچولائز کرنے والوں کو دیکھا ہے میں نے. اور بہت سے تو اب باقی بھی نہیں رہے، اور ظاہر ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ احسانات ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز جو میرے ذہن میں رہتی ہے وہ یہ کہ چونکہ آنے والی نسلوں کی تیاری ہے اور ان کی ضرورتوں کو، اور وہ بھی علمی ضروریات کو مد نظر رکھ کر یہ گفتگو کی جا رہی ہے، تو میرا تقاضا یہ رہتا ہے خاص طور پر ان اداروں سے کہ جہاں قدرے زیادہ آسانیاں ہیں بنسبت دوسرے اداروں کے جو کسی نہ کسی کرنچ میں مبتلا رہتے ہیں. تو تقاضا یہ ہے کہ اب جو کچھ بھی کیا جائے آنے والے وقتوں کے لیے، اس میں کوشش یہ کی جائے کہ علم دوستی کا کسی نہ کسی طرح مظاہرہ ہو.
یعنی بات صرف رسمی نہ رہے، بات صرف ریچولسٹک ہو کے نہ رہ جائے، بلکہ ذرا سا اس میں اگر میں یہ کہوں کہ ہمت سے کام لیں، تو کوشش یہ کریں کہ ادارہ اپنے طور پر آنے والے وقتوں کے لیے ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے، یہ لفظ بڑا اہم ہے، کوٹ ان کوٹ، ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے مدرسین و مبلغین و واعظین کی حوصلہ افزائی کرے۔ اس لیے کہ میں آنے والے زمانے میں اس فارمیٹ کو دیکھ رہا ہوں اور بحسن و خوبی دیکھ رہا ہوں۔ ظاہر ہے کہ ہم تک جب یہ فارمیٹ پہنچتا ہے تو ہم اس سے منفعت چاہتے ہیں مضرت کے بجائے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ انسانوں کو نقصان پہنچے، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس فارمیٹ سے ان کو کچھ فائدہ ہی پہنچے۔ اور آنے والے وقت میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اگر یہ فورم اس فارمیٹ کے توسط سے آپ کے گھر کے کونے کونے تک پہنچ رہا ہے تو کوشش اس امر کی جائے کہ اس کو جتنا فعال بنا سکیں، جتنا اس کو ایکٹیو بنا سکیں۔ مجھے نہیں پتا انٹر ایکٹیو کس کو کہتے ہیں، مجھے نہیں پتا ورچوئل کس کو کہتے ہیں، مجھے نہیں پتا ریئل کس کو کہتے ہیں، مجھے نہیں پتا فیکچوئل کس کو کہتے ہیں۔ میں تو ایک لفظ جانتا ہوں کہ دین میں دیانت کے ساتھ فعالیت کا مظاہرہ کیا جائے۔ یعنی اگر آپ تک ایک دین پہنچا ہے تو ایمانداری کا تقاضا یہ ہے کہ جیسے آپ تک پہنچا بلا کم و کاست اس کو آگے کی نسل میں منتقل کر دیجئے، نہ اس میں اضافہ کیجئے، نہ اس میں کمی کیجئے، نہ اس میں کسی نئی روایت کی داغ بیل ڈالیے، نہ اس میں کسی بدعت کا تذکرہ کیجئے۔ جیسے آپ تک پہنچا بغیر ریشنلائز کیے ہوئے، یہ بھی جملہ یاد رکھیے، یعنی ہمارے دور میں یہ ذمہ داری ہماری نہیں ہے کہ ہم مجلس کو اب ریشنلائز کریں، نہیں، ہم قطعاً نہیں کریں گے اور ہمیں کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، نہ یہ ذمہ داری ہماری ہے۔ جس طرح سے آپ تک پہنچی، ہاں اس میں گنجائش اس طرح سے پیدا کی جائے کہ جہاں آپ یہ کہیں کہ کل تک جو ذکر ایک ہال میں تھا یا ہال میں ہو رہا تھا یا کسی قبے میں ہو رہا تھا، ہم نے اس کو اس زمانے میں دنیا کے لیے شاید وہ وبا ہے، ہمارے لیے شاید یہ عہد وفا ہے۔ فرق ہے، دنیا کے لیے وہ پینڈیمک ہوگا، ایپیڈیمک ہوگا، ہمارے لیے یہ پینورامک ایک کیفیت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ذمہ داری سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یعنی دامیں درمیں قدمیں سقنیں ہماری مدد کیجئے، معاونت کیجئے، اعانت کیجئے، تو ظاہر ہے کہ ایک ایسے برنامے کو بھی تو تشکیل دیجئے نا کہ جس کے بعد اندازہ ہو کہ ہاں واقعتاً اس کی ضرورت ہے، نوجوان نسل کو کاہے کی ضرورت ہے، کس چیز کی ضرورت ہے، کیا ان کو انگریزی میں قرآن کے بہترین ترجمے کی ضرورت ہے، کیا ان کو حدیث کے تعلق سے اصول کافی میں کسی گائیڈنس کی ضرورت ہے، کیا ان کو تہذیب اور استفسار کے تعلق سے کسی ہدایت کی ضرورت ہے؟ نہیں، آگے بڑھ جائیے، کیا ان کو روزمرہ پیش آنے والے مسائل میں وسائل کی ضرورت ہے؟ جب تک ان چیزوں پر آپ نگاہ نہیں دوڑائیں گے، کسی چیز کا تقاضا کرنا صرف تقاضا ہی کہلائے گا اور ہم آگے بڑھ جائیں گے۔ گزارش صرف اتنی ہے، یہ میرا مقام نہیں، میرا مرتبہ نہیں، نہ مجھے کسی نے یہ کوئی کام سونپا ہے کہ آپ ہمارے لیے دو لفظ کہیں، نہیں، میں نے ذمہ داری کو محسوس کیا ہے۔ اور ظاہر ہے ڈاکٹر پرویز شاہ بیٹھے ہوئے ہیں، تشریف رکھتے ہیں، انہوں نے جب یہ بات کی تو میں نے ظاہر ہے کہ ان کی گفتگو نے مجھے انسپائر کیا، اور کیوں نہ انسپائر کی جائے یہ گفتگو، کہ ظاہر ہے کہ 30 برس سے زیادہ سے تو وہ یعنی مجھے اندازہ نہیں اس کا 40 برس ہو کہ جس میں وہ اس ادارے کو باقاعدگی سے انہوں نے دیکھا ہے، انہوں نے اس کو اسٹیبلش کیا ہے اور وہ آگے بڑھتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ آج تک آپ کے درمیان ہے، خدا ان کی عمر کو طول دے اور ظاہر ہے کہ تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، لیکن میری صرف گزارش یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری گفتگو ایک ہال سے نکل کر
یعنی ایسا ہے جیسے وہ بر اعظمی گفتگو ہو گئی ہے، وہ کوئی غیر معمولی گفتگو، ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی ایک قارے میں یا کسی ایک سمجھیے کہ کانٹیننٹ میں، نہیں، وہ تو کانٹیننٹس پر محیط ہو گئی ہے۔ جب کانٹیننٹس پر محیط ہو گئی ہے تو کوشش کی جائے کہ اس میں جو زاویہ ہو وہ بھی یعنی کانٹیننٹل زاویہ ہو، اور اگر وہ کانٹیننٹل یا انٹر کانٹیننٹل کوئی زاویہ ہوگا تو اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ گفتگو یہاں ہو رہی ہے مگر کسی آگرہ میں بھی سنی جا رہی ہے، کسی لکھنؤ میں بھی سنی جا رہی ہے، کسی تنزانیہ میں بھی سنی جا رہی ہے، کسی پاکستان میں بھی سنی جا رہی ہے، یورپ کے تمام ممالک میں سنی جا رہی ہے۔ اب گنتی نہیں ہے، اب حد نہیں ہے، اب بے حد ہے، جو بھی گفتگو ہے اب وہ بے حد ہے، بے پناہ ہے، بے انتہا ہے، وہ لامتناہی ہے، اس نے زمانے کی تنابوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، وہ سریع السیر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اور یہی تو کہا تھا کہنے والے نے کہ وہ جوغ در جوغ دین میں داخل ہوتے ہوئے دیکھے گا۔ جب لفظ افواجہ آیا سورہ نصر میں تو سمجھ میں نہیں آتا تھا لوگوں کے کہ یہ افواجہ کا لفظ کیا ہے، فوج در فوج دین میں داخلے کی بات کی تھی۔ ظاہر ہے کہ وہ کیوں نہ کرتے، ان کی نگاہ دیکھ رہی تھی کہ قیامت میں کمیونیکیشن کے مراسم کا عالم کیا ہوگا، کس طریقے سے مکالمہ ہوگا، کس طریقے سے مجادلہ ہوگا، کس طریقے سے باقاعدگی سے ڈائیلاگ ہوگا، سب جان کر انہوں نے کہا بس یاد رکھو یہ مجادلہ ہو، یہ کسی صورت میں مکالمہ ہو، یہ چلیے خود کلامی ہو، لیکن ذکر ایسے کا ہو کہ جس میں لانجیوٹی ہو، ذکر ایسے کا ہو جس کی عمر طولانی ہو۔ ہم اسی لیے ان تاریخوں میں کسی اور کا ذکر نہیں کرتے، اس لیے کہ کوئی اور ذکر طولانی بھی تو نہیں ہے۔ 1400 سال نے ثابت کیا ہے، مجھے ایویڈنس دیا ہے ان 1400 سالوں میں کہ کتنی مملکتیں آئیں اجڑ گئیں، کتنے بادشاہ آئے ختم ہو گئے، کتنے خلفاء اپنے وقت کے آئے زمین کے نیچے چلے گئے، نہ کوئی مملکت رہی، نہ کوئی سلطنت رہی، اور نہ خلافت ہی رہی، کچھ بھی نہیں رہا، مگر ذکر رہ گیا تو مظلوم کا ذکر رہ گیا، ذکر رہ گیا تو محمد و آل محمد کا رہ گیا۔ تو اگر 1442 میں یہ ذکر خود اپنی فضیلت پر ایویڈنٹ ہے، یعنی وہ خود یعنی فی الواقع شہادت دے رہا ہے، تو پھر میں کیوں نہ تکیہ کروں اس ذکر پر، اور آئیے پھر اس ذکر پر تکیہ کریں اور بھروسہ کریں، اور پھر اپنی گفتگو کو کچھ اس سمت میں لے جائیں جس کے نتیجے میں آپ یہ کہیں کہ ہاں یہی صحیح معنی میں دین کی تبلیغ ہے۔ اسی سے مبلغین پیدا ہوں گے، اسی سے واعظین پیدا ہوں گے، اسی سے ذاکرین پیدا ہوں گے۔ تو پھر ایسی کسی صورت کو اختیار کیا جائے جس کے نتیجے میں آپ یہ کہیں اس میں علم بھی نظر آئے اور نتیجے میں پھر فضل بھی نمایاں ہو جائے۔ یہ میرا معروضہ ہے، ظاہر ہے کہ آج کی تقریر ہے۔ اب مانگنے والے پیسہ مانگتے ہیں فقط اس لیے کہ آج کی دنیا میں کسی چیز کو یعنی کنسپچولائز کرنے کے لیے بھی آپ کے پاس کچھ نہ کچھ چاہیے۔ میں اس سے انکاری نہیں ہوں، میں انکار نہیں کرتا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کوئی ہے جو اللہ کو قرض دے دے، کوئی ہے جو اللہ کو ڈونیٹ کر دے، کوئی ہے جو اللہ کو دے کر واپسی کا تقاضا نہ کرے۔ تو جو تمہارا رویہ تمہارے رب کے ساتھ ہے وہی رویہ یہاں بھی نظر آنا چاہیے۔ اگر وہ رویہ یہاں نظر آ رہا ہے تو گویا آپ سنت پر بھی ہیں، سیرت پر بھی ہیں، اور یہ سنت و سیرت فقط سرکار رسالت مآب کے تعلق سے لفظ استعمال نہیں کیا جاتا، سنت اللہ التی خط قلت، یہ پھر اللہ کی بھی سنت ہے۔ اگر اللہ کی سنت ہے تو دینا بھی اللہ کی سنت ہے، مانگنا بھی اللہ کی سنت ہے۔ وہ دینے والا مانگ بھی رہا ہے، عجیب بات ہے، پیدا کر کے مانگ رہا ہے۔ کوئی ہے ہمیں دینے والا، کوئی ہے ہمیں کچھ دینے والا، کوئی ہے کچھ ہم تک پہنچانے والا۔ اب وہ دامے ہو،
درہمیں ہو، قدمیں ہو، سخنے ہو، اور صرف اس ادارے میں رہ کر اس ادارے کی بات نہیں کر رہا ہوں، جہاں محسوس کریں کہ صحیح معنی میں حاجت ہے تو اس کی حاجت کو پورا کیا جائے۔ اور 8 محرم سے بڑھ کر اس لفظ کو میں کیا استعمال کروں، کیسے استعمال کروں؟ حضرت ابو الفضل کا تذکرہ سننے کے لیے جو بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں کہ حاجت روائی کیسے کی جاتی ہے، کیسے کی جاتی ہے، انہوں نے کیسے حاجت روائی کی، کس طرح سے وہ زمانوں کی حاجت روائی کر رہے ہیں۔ تو پھر وہی بات ہے کہ تعصی آج 8 محرم ہے، کر لیجئے آگے بڑھ کے حضرت ابو الفضل ہی کو دیکھ لیجئے اور دیکھیے کہ کس طریقے سے وہ مشکلوں کو آسان کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سنت الہی ہو یا سیرت نبوی ہو، یہ وہ فیچر ہے کہ جو مستقلاً جاری و ساری ہے۔ اب اس پر عامل بننا ہے تو آپ کو کنونس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وگرنہ کہنے کو اگر میں یعنی کسی طرح سے میں کہنا چاہوں تو میں یہ چاہوں گا اتنے بڑے پروجیکٹس کو ہمیشہ انسٹیٹیوشنل سیلنگ کے نتیجے میں آپ مقاصد کے اپنے ہدف یا اہداف کو پاتے ہیں، یعنی عامی سے نکل کے خاصہ میں چلے جائیے اور اس کے بعد ان کو بتلائیے کہ آپ چاہتے کیا ہیں۔ ایک ہی مقصد ہے ہمارا، اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمارے بچے، آنے والی نسل علمی اور ادبی طور پر مطمئن ہو۔ اگر یہ اطمینان ان کو نصیب ہو گیا تو یقین جانیے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ رہو ذکر الہی میں ہی اطمینان قلب ہے۔ اگر اطمینان قلب ہے تو اس کو حاصل کرنے کا طریقہ فقط ایک یہ ہے کہ خدا کی خوشنودی کو حاصل کیا جائے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اللہ کے بندوں میں، بندگان خدا میں ایک ایسا بھی ہے کہ جو اپنے نفس کو بیچتا ہے، اللہ کی مرضی کو خرید لیتا ہے۔ اور کون ہے اللہ؟ کون ہے؟ واللہ رؤوف بالعباد، وہ بڑا رؤوف ہے، اپنے بندگان پر بڑا رؤوف ہے۔ ہاں بہت آسان لگتی ہے آیت، یہ سب کے سب اس میں داخل ہونا چاہتے ہیں، مگر عباد کی منزل پر تو کوئی پہلے آ کے دکھائے کہ یہ عباد کی منزل کیا ہے، اس میں منزلت کیا ہے، اس میں فضیلت کیا ہے۔ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، یاد رکھو ہم نے زمین کا وارث ان کو بنایا ہے جو ہمارے صالح بندے ہوں گے، جو ہمارے صالح بندے ہوں گے۔ صالح کی کوئی تعریف نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اطاعت گزار بندے ہوں گے، وہ اللہ کی بھی اطاعت کرتے ہوں گے، اس کے رسول کی بھی اطاعت کرتے ہوں گے۔ خدا کی اطاعت رسول کی اطاعت سے مختلف نہیں ہے، رسول کی اطاعت خدا کی اطاعت سے الگ نہیں ہے، مگر یہ بتایا کہ دیکھو جب ہم ارض کو، زمین کو جس میں چلتے پھرتے سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے جیتے مرتے کھاتے پیتے ہو، یاد رکھو یہ ہماری مرضی ہے۔ دنیا جو چاہے کہے کہ ہم ہیں اپنے وقت کے خلیفہ، ہم ہیں اپنے وقت کے حاکم، ایسا نہیں ہے، بلکہ کہہ دیا کہ دیکھو ایک بات کو ہمیشہ یاد رکھو، اس زمین کا وارث ہم نے اپنے بندگان خاص کو بنایا ہے۔ میں لفظ خاص استعمال کر رہا ہوں فقط اس لیے کہ صالح کی تعریف کچھ اور نہیں ہو سکتی۔ صالح خاص کو بھی کہتے ہیں، مخلص کو بھی کہتے ہیں، مخلص کو بھی کہتے ہیں، جس میں اخلاص ہی اخلاص ہو اس کو صالح کہتے ہیں۔ یعنی وہ پھر وہ کسی کا نہیں ہوتا، جو اللہ کا ہوتا ہے وہ پھر کسی اور کا نہیں ہوتا، اور جو ہر ایک کا ہوتا ہے پھر وہ خدا کا نہیں ہوتا۔ یہ فیصلہ کر لیجئے، اپنی زندگی میں آگے بڑھ جائیے۔ میراث بنے گی زمین، کس کی میراث بنے گی؟ صالح بندوں کی، اور صالح بندوں کا عالم کیا ہوگا؟ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ۔ سورہ مبارک زمر 39واں سورہ، آخری آیتوں میں ایک آیت کو میں نے آپ کی خدمت میں مطلوع کیا، تلاوت کی۔ یہ جن کو کہ زمین کا وارث بنایا، یہ اب اس منزل پہ
پہ آئے اور ایک مرتبہ یہ داخل جنت کے وقت یہ کہیں گے کہ ہم تعریف کرتے ہیں، توصیف کرتے ہیں، تشکر ادا کرتے ہیں، ہم اس کا شکرانہ ادا کرتے ہیں، الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، کہ جس نے اپنے وعدے کو جو ہم سے کیا تھا اس نے سچا کر دکھایا، وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، اور اس نے ہمیں زمین کا وارث بنایا، اور اس زمین کا وارث بنایا کہ جس کا انتہا میں نام جنت کی زمین کہلائی جائے گی، وہ قرار پائے گی حیث نشاء، اور اس میں میراث کا یہ عالم ہے کہ نہ ان کو قید کیا جا سکتا ہے، نہ ان کو کسی پابند سلاسل رکھا جا سکتا ہے، نہ ان کو کسی غرفے میں مقید کیا جا سکتا ہے، حیث نشاء، جہاں چاہے جیسے چاہے وہ اپنے آپ کو وہ دنیا جو دنیا جنت ہے وہ لے جا رہے ہوں گے حیث نشاء۔ اور اس کے بعد دیکھیے وہ جو اخلص بندے ہیں، جو خالص بندے ہیں، جو صالح بندے ہیں، وہ یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، دیکھا عمل کرنے والوں کا اجر کیا بہترین ملتا ہے، کیسے بہترین عمل ملتا ہے۔ ارے عمل کرو تاکہ اجر کی منزل پر آ جاؤ، اور اجر اگر مل جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہے۔ زندگی میں وہی اجر ہے، آخرت میں وہی اجر ہے۔ زندگی میں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یہاں اجر کو چھپا دیا قربا کی مودت میں۔ یہ اس اجر نے قربا سے نکل کر اب جب ایکسپینڈ کیا ہے اپنے کینوس کو تو معلوم یہ ہوا فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، کیا تعریف کی جا رہی ہے، کیا توصیف کی جا رہی ہے، کیا بہترین اجر ہے۔ مگر عمل کرنے والوں کو، بچوں کو یہ سمجھائیے، ظاہر ہے کہ ادارے کی ذمہ داری ہے۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ مالی منفعت ہو، یعنی لفظ منفعت کا مطلب یہاں کوئی پروفیٹیبلٹی میرے پیش نظر نہیں ہے، مگر یہ کہ ظاہر ہے کہ وہ تقاضا کر رہے ہیں تو ان کو یہ بھی چاہیے کہ وہ یہ کہیں، بچوں کو خاص طور پہ کہیں عمل کی منزل پر آؤ، عمل کی منزل پر۔ اسلام ریاکشن کا نام نہیں ہے، اسلام ایکشن کا نام ہے، ہمیشہ یاد رکھیے۔ اسلام ایکشن بیسڈ ہے، ریاکشنری فورس اسلام نہیں ہے۔ یہ میری بات کو آج کے دور میں جہاں سیاہ اور سفید کی جنگ چل رہی ہے، جہاں شرق و غرب میں تنازعات ہو رہے ہیں، جہاں دنیا کی دو بڑی طاقتیں ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑی ہوئی سفارہ ہیں، وہاں پہ یہ بتائیے کہ ہمارا دین ایکشن بیسڈ ہے، اسلام عملیت پسند ہے۔ اسلام کبھی بھی آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ ریاکشنری بن جائیے، اس لیے کہ ریاکشنری کا لفظ اچھا لگتا ہے انقلابی کہلانے کے تعلق سے، مگر کس بات کے ریاکشنری آپ ہو رہے ہیں، کس ایکشن کے نتیجے میں آپ ریاکشن پیش کر رہے ہیں۔ اگر آپ کسی کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تم ایکشن ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ فقط یہی نہیں ہے کہ آپ ریاکشنری خود بخود کہلائیں گے، بلکہ آپ ایسے منزل پر یہ کہلائے جائیں گے کہ جیسے آپ کسی ایسی سچویشن سے بغاوت کا اعلان کر رہے ہیں۔ اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیے کہ جس وقت حسین ابن علی کے تعلق سے گفتگو کی، ہم کو کبھی لفظ خروج پسند نہیں آیا ہے حسین ابن علی کے تعلق سے کہ حسین نے خروج کیا۔ یہ لفظ ہماری طبیعت کا لفظ نہیں ہے، یہ حسین کی طبیعت کا لفظ نہیں ہے، یہ رسول کی سنت کا لفظ نہیں ہے۔ خروج قطعاً نہیں کیا۔ حق کی خاطر جو کھڑا ہو جائے اس کے لیے لفظ خروج نہیں ہے، وہ تو مجاہدہ کر رہا ہے، وہ تو مقابلہ کر رہا ہے، وہ تو اعلاء کلمہ حق کر رہا ہے۔ جو اعلاء کلمہ حق کرتا ہے وہ خروج نہیں کرتا۔ خروج وہاں ہوتا ہے جہاں سپریشن کی کوئی موومنٹ ہو رہی ہو، اس کے نتیجے میں کچھ کیا ایسے جا رہا ہو جس کے نتیجے میں کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ نہیں، یہ معرکہ ہے، معرکہ حق و باطل ہے۔ ہماری زندگی میں بھی ہم ہمیشہ اپنے بچوں سے یہ کہتے ہیں، آپ کوئی کسی ریاکشن کا نام نہیں ہے، آپ اپنے آپ کو ایکشن کے طور پر اسٹیبلش کریں تاکہ آپ کی عملیت نظر آئے۔ اور اسی عملیت کو امیر المومنین نے یہ کہہ کے سمجھایا تھا، بینا لکم، دیکھو تمہارے لیے، تم سب کے لیے بین کر دیا گیا ہے۔ کس چیز کو بین کر دیا گیا ہے؟ کس بات کو بین کر دیا گیا ہے؟ فقط ایک بات کو تمہارے لیے کھول کے
کے رکھ دیا گیا ہے، واضح کر کے رکھ دیا گیا ہے کہ تم ایسے اعمال اختیار کرو کہ جو خدا پسند ہے، محابہ من الاعمال ومکارہہ۔ دیکھیے یہ عجیب اصطلاح ہے نہج البلاغہ کے اندر۔ دیکھو تمہارے لیے پروردگار عالم نے جس کے متعلق میں کہہ چکا ہوں کل کی تقریر میں کہ امیر المومنین نے کہا انتفعوا ببیان اللہ، دیکھو اللہ کے بیان سے منفعت حاصل کرو۔ جس بیان سے منفعت حاصل کرنے کی بات کی گئی ہے اسی بیان کے تعلق سے کہا وہ بیان کرنے والا تم پر بین کر رہا ہے، تم پر کھول رہا ہے، تم پر آشکار کر رہا ہے، تم پر واضح کر رہا ہے، تم کو کھول کے بتا رہا ہے کہ کیا کرو، فقط ایک چیز اختیار کرو، محابہ من الاعمال وکارہہ۔ دیکھو وہ چاہتا یہ ہے کہ جو اس کی مرضی کا عمل ہے اس کو اختیار کرو، جس کو اس نے پسند نہیں کیا ہے اس سے کراہت کرو، اس سے دور ہو جاؤ، اس سے علیحدہ ہو جاؤ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو بیان کر رہا ہے وہ اتنا چاہتا ہے پیدا کرنے والی مخلوق سے، اور اتنا ہی چاہتا ہے کہ وہ عملیت کا مظاہرہ کرے۔ میں نے یہی اپنی تقریر میں کہا، وہ چاہتا ہے کہ اعمال کے نتیجے میں استحقاق قیامت میں قائم ہو کہ پروردگار عمل کر کے آ رہا ہوں، اجر کا طالب ہوں، پروردگار عمل کر کے آ رہا ہوں، شفاعت کا طالب ہوں، پروردگار عمل کر کے آ رہا ہوں، نجات کا طالب ہوں۔ یہ اس وقت ہی ممکن ہے جب عمل آپ کا محکم و مستحکم ہوگا۔ اگر عمل متشابہ رہ جائے اور عمل بھی محکم نہ ہو تو پھر نہ قرآن کے کوئی معنی رہتے ہیں نہ بیان کے کوئی معنی رہتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیے امیر المومنین نے بس اتنا کہا، دیکھو اس بات کو یاد رکھو، یہ بات ہے، اور ایسی بات جس میں اس کی رضا ہو، جس میں اس کی مرضی ہو، اس عمل کو اختیار کر لو۔ بہت آسان میزان ہے، میزان مشکل نہیں ہے، بنایا مشکل جا رہا ہے۔ خود انسان اپنے ہاتھوں سے بگاڑ کی صورت پیدا کر رہا ہے۔ عمل، وہ عمل مجھے پسند، آپ کو پسند، ان کو پسند نہیں، وہ عمل جو خدا پسند ہے، وہ عمل خدا پسند ہے۔ کہاں سے ملے گا؟ 6666 ورسز ہے ٹوٹل، یعنی انسانوں کے لیے ایسا نہیں ہے کہ بریٹانیکا کے والیومز پڑھنے ہیں اس کو اور اس کے بعد کہنا ہے کہ کہاں ہے عمل، کہاں لکھا ہوا ہے، کہاں سے لوں، کدھر سے لوں، کس عمل کی بات ہو رہی ہے۔ نہیں، 6666 آیتوں میں پوری ترتیب دے دی گئی ہے، انسانیت کی تشکیل کر دی گئی ہے، اور اس کو یہ بتایا گیا ہے اپنے عمل کو قرآن سے حاصل کرو، اور جب قرآن سے حاصل کرو گے تو یاد رکھو وہ خدا پسند عمل کہلائے گا، اور جس سے خدا روکتا ہے، یعنی ایسا عمل جس سے راضی ہے وہ عمل اختیار کرو، ایسا عمل جس سے وہ ناراض ہوتا ہے اس کو اختیار نہ کرو، اس سے اپنے آپ کو دور کر دو۔ اب تمہارا کام کیا ہے؟ ایک ہی کام رہتا ہے، لِتَتَّبِعُوهُ هَٰذِهِ وَتَجْتَنِبُوا هَٰذِهِ۔ اب تمہارا کام یہ ہے کہ وہ عمل کیا، اب وہ عمل چونکہ سنتوں میں مل رہا ہے تو اس کے لیے ایک لفظ استعمال کیا، اتباع عمل کی ضرورت ہے، اور جب اتباع عمل ہے تو اس کے مقابلے پہ اجتناب عمل بھی ہے، یعنی کچھ اعمال ایسے ہیں جن کی اتباع کی جاتی ہے، جن کو فالو کیا جاتا ہے، کچھ اعمال ایسے ہیں جن سے اجتناب کیا جاتا ہے، جن سے دوری اختیار کی جاتی ہے، جن کے نزدیک انسان نہیں آتا، اس لیے کہ وہ تمہارے نیک اعمال کو پلوٹ کر دیتے ہیں۔ جہاں نیک اعمال پلوٹ ہوئے، پانی گدلا ہوا، طہارت سے خارج ہوا، اب معلوم یہ ہوا جہاں پانی ہی طاہر نہ ہو تو اس پانی سے وضو کیا کیا جائے، اس پانی سے اپنی عبادتوں کو نمو کیسے دی جائے، لہذا وہ عمل اختیار کرو کہ جو محاب ہو، جس کو اس نے پسند کیا ہے، اور وہ عمل سے دوری اختیار کرو جس سے اس نے کراہت کی ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ کہنے والا کون ہے؟ ظاہر ہے آپ کو معلوم ہے کہ مسلم اول شہ مردہ علی، عشق را سرمایہ ایمان علی، یہ کوئی اور نہیں ہے، تسلیم و رضا کی منزل پر پہلا ہے۔ آپ حیران ہوتے ہوں گے وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، سرکار رسالت مآب نے بھی کہا ہے، اقبال تو امیر المومنین کو کہہ رہے ہیں مسلم اول۔ کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، یہاں کوئی ڈسکرپنسی نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کہ
انا و علی من نور واحد کو سمجھنے والے یہ جانتے ہیں کہ نور واحد میں مسلم اول وہ بھی ہے، مسلم اول یہ بھی ہے، دو تفریق کوئی نہیں کر سکتا۔ جہاں تفریق نہیں ہوگی تو وہاں پہ کوئی ترتیب بھی نہیں ہے۔ ہاں ترتیب ایسی ترتیب ہے کہ سلسلہ نبوت و رسالت میں آخر مہر بن گئے سرکار رسالت مآب، اور سلسلہ ابتداء میں اولین ورق بن گئے امیر المومنین علی ابن ابی طالب۔ تو یہاں کوئی تفریق نہیں ہے۔ رسالت نے اپنے کام کو ایکسٹینشن دی ہے امامت میں، اور جہاں امامت نہیں ملی تو وہاں گھبراہٹ نہیں ہے، گھبراہٹ نہیں۔ 8 محرم کے عزادار بیٹھے ہیں، ابو الفضل عباس امام نہیں ہے، امام نہیں ہے، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے آپ عراق جاتے ہیں تو وہاں پر امامنا العباس کہنے والے بھی موجود ہیں۔ وہاں ایسے لوگ ہیں کہ عباس کو امام کہتے ہیں، ان سے آپ یہ نہیں پوچھتے کون سے امام عباس ہیں، ان کو معلوم ہے یہ امامت اگر لفظ امام عباس کے ساتھ آ رہا ہے اس لیے آ رہا ہے کہ قابل تعصی عباس ہیں، قابل اتباع عباس ہیں، امام کی پیروی کی جاتی ہے، امام کی تعصی کی جاتی ہے، امام کے پیچھے پیچھے چلا جاتا ہے۔ تو اگر وہ کہنے والے کہہ رہے ہیں تو خدا بہتر جانتا ہے، سارا علم رکھنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہاں امام العباس۔ ارے زیارتوں میں پڑھنے والے ذرا پڑھیں تو صحیح، السلام علیکہ ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المومنین والحسن والحسین صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ ورضوانہ۔ ارے آپ تو زیارتیں پڑھتے ہیں نا، صبح شام زیارتیں پڑھتے ہیں۔ یہ کون سی زیارت کا ٹکڑا میں نے شروع میں پڑھا؟ یہ وہ زیارت ہے کہ جب توفیق انسان کو ملتی ہے نا تو جا کے وہ حضرت ابو الفضل کے روضے سے لپٹ جاتا ہے۔ جب وہ لپٹ جاتا ہے تو یہ فقرے سب سے پہلے لپٹنے کے بعد اس ذریح مقدس سے زبان سے انسان کے نکلتے ہیں، سلام ہو تجھ پر اے عبد صالح۔ کون عبد صالح؟ قرآن نے جس کے لیے کہا کہ ہم عبد صالح کو، صالح بندوں کو زمین کا وارث بنائیں گے۔ تم دریا کی بات کرتے ہو، تم فرات کی بات کرتے ہو، تم ایک نہر کی بات کرتے ہو، تم اس نہر پہ قبضے کی گفتگو کرتے ہو۔ ارے وارث ارض ہے عباس، وارث ارض ہے عباس، وراثت میں ارض مل رہی ہے عباس کو، اعلان کلام مجید کر رہا ہے۔ اور پھر یہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم کس کو وارث بنائیں؟ ظاہر ہے کہ ہم نے چاہا کہ عبد صالح وارث بنے، ہم نے چاہا کہ مستضعف وارث بنے، ہم نے چاہا جس کو کمزور کر دیا گیا اس کو وارث بنائیں گے، ہم نے چاہا کہ جس کو کسی طرح سے سوسائٹی نے ڈسکریڈٹ کر دیا ہو ہم اس کو وارث بنائیں گے۔ کوئی اور وارث نہیں بناتا۔ ظاہر ہے وارثوں کا وارث وہ بیٹھا ہوا ہے، وہ بنائے گا کہ وارث کون ہے۔ تو حضرت ابو الفضل کے تعلق سے یہ بات کو یاد رکھیے، وہ عبد صالح۔ پھر میں نے عرض کیا عبد صالح بنتا کیسے ہے؟ صالح بندہ یہ زیارت نے اس قرآن کو بیان کر کے رکھ دیا کہ جہاں اطاعت اللہ کی ہو، اطاعت رسول کی ہو، اطاعت امیر المومنین کی ہو، اطاعت حسن ابن علی کی ہو، اطاعت حسین ابن علی کی ہو، جب یہ ساری اطاعتوں پر انسان کاربند رہتا ہے تو وہ عبد صالح بن جاتا ہے۔ گواہی پھر فرد نہیں دیتا، وہاں سے آواز آتی ہے کہ یہ ہمارا عبد صالح ہے، کوئی اور نہیں کہتا۔ یہ کسی قسم کا کوئی میڈل نہیں ہے، یہ کسی قسم کا کوئی آنر نہیں ہے، یہ کسی قسم کا کوئی ایسا تحفہ نہیں ہے کہ جو انسان کو دے دے۔ نہیں، تم اطاعت کی منزل پر آ جاؤ، ہم بتائیں گے کہ تمہارا مرتبہ کیا ہے، تم اطاعت کی منزل پر آؤ۔ عباس اطاعت کی اس منزل اعلیٰ پر کھڑے ہیں کہ بیک وقت خدا ہو، رسول ہو، امیر المومنین ہو، حسنین کی اطاعت پر ہیں، اور ایسی اطاعت کہ آنے واحد کے لیے بھی کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ وہ مطیع نہیں رہے۔ بہت غور سے سنیے میری بات کو، یہ بہت آسان مباحث بن جاتے ہیں۔ کبھی اپنی نجی نشست میں، ہمیشہ تقاریر میں نے کہا ہے، آپ سے آنکھ میں آنکھ ڈال کے گفتگو کر رہا ہوں، یہ کہہ رہا ہوں کبھی یہ گفتگو نہ کریں کون معصوم کون غیر معصوم، عباس کا یہ مرتبہ، فلاں کا یہ مرتبہ۔ یہ گفتگو زیب نہیں دیتی، یہ زیب نہیں دیتی۔ جہاں زیارت میں امام جعفر صادق علیہ السلام معصوم یہ کہے کہ یہ عبد صالح ہے عباس عبد صالح ہے، یہاں معصوم یہ کہے، امام ششم یہ کہے، آپ کو معلوم ہے فقہ جعفری کا دینے والا یہ کہے، آپ کی زندگی کے شب و روز کو
ترتیب دینے والا یہ کہے سلام کرو اس عبد صالح پر جو ابو الفضل عباس کی صورت میں ہے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا آپ کے پاس ثبوت ہوگا، کیا آپ کے پاس اس سے بڑھ کے دلیل ہوگی؟ ویسے ہی سب کی وہ تعریف کر دیا کرتے ہیں، ہے تاریخ میں آپ کے پاس ہے کوئی مثال آپ کے پاس کہ کسی اور کی زیارت اس طرح سے ہو؟ نہیں ہوتی۔ کانا امون العباس کہا ہے امام ششم نے، ہمارے چچا عباس پوری یعنی سلسلہ عصمت و طہارت میں کسی امام نے یہ کہہ کے نہیں مخاطب کیا ہے حضرت ابو الفضل کو کہ یہ حسین کے بھائی ہیں یا یہ مثلا علی ابن الحسین کے چچا ہیں، نہیں، ہر امام نے حضرت حجت تک آپ دیکھیے، اٹھا کے زیارتوں کو پڑھیے اور اٹھا کے واقعات کو دیکھیے، ہمارے چچا ہما کانا امون العباس، ہمارے چچا ہیں عباس، ہمارے چچا ہیں عباس۔ چچا اگر ہمارے ہیں تو مرتبہ پھر چچا کا دیکھو کہ اس چچا کا مرتبہ کیا ہے۔ جیسے فخر کیا ہوگا نا، جیسے فخر کیا ہوگا کسی نے یہ کہہ کے میرے چچا ابو طالب ہیں، ویسے ہی فخر سلسلے میں چلا یہ میرے چچا عباس ہیں۔ یہ غیر معمولی بات ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خدا کے لیے سمجھو، اپنے ایمان کو ان کے تذکرے سے رفعت دو، یہ تمہارے لیے رفعت کے قابل ہیں، یعنی تمہیں رفعت دینے کے قابل یہ ہستیاں ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جن ہستیوں کے ذریعے تمہارے ایمان کو رفعت ملنی چاہیے کہیں تم تنزلی کا شکار نہ ہو جاؤ۔ ان کو ایسے ہی سمجھو جیسے کہ انسان سیڑھی چڑھتا ہے بلندی تک پہنچنے کے لیے۔ تمہاری ایمان کی بلندی تک پہنچنے کے لیے اگر سیڑھیوں میں ایک سیڑھی ابو الفضل کی رکھی گئی ہے تو خدا کے لیے اس کو طے کرو اور رفعت کو پا جاؤ۔ اپنی بلندی کو دیکھو کہ خدا کیا چاہتا ہے، تم کو کس کے ذریعے بلند کرنا چاہتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ تم اعلی علیین میں رہو، اسفل السافلین میں نہ رہو۔ تو اعلی علیین میں رہنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان ہستیوں کو اس طرح سے اپنے سے نزدیک کرو کہ پھر تمہارا ہاتھ ہو، ان کا دامن ہو، سر جھکا ہوا ہو، تعظیم کے ساتھ ہو، تکریم کے ساتھ ہو۔ موقع ملے کبھی تو سر اتنا جھک جائے جیسے ان کے پاہائے اقدس کو بوسہ دیا جا رہا ہے۔ یہ 8ویں محرم ہے عزیزو، یہ 8ویں محرم ہے۔ میرے پاس کیا بیان کروں آپ سے اور کس طرح سے بیان کروں؟ ہمیشہ یاد رکھیے، قرآن مجید کے پڑھنے والے سورہ مبارک نساء کو پڑھتے ہیں اور سورہ نساء کی ایک آیت کو ہمیشہ یاد رکھیے کہ جہاں اعلان کر رہا ہے پروردگار کہ دیکھو کہ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ أُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا۔ یہ 69ویں آیت کو دیکھیے، 69 آیت کو دیکھیے اور اس کے بعد دیکھیے یہ آیت میں نے یوں ہی نہیں پڑھ دی، حضرت ابو الفضل کی زیارت میں قرآن نے اپنے آپ کو اس طرح بیان کر دیا ہے کہ یہ وہ ہستی ہے کہ جس کے لیے پروردگار اعلان کر رہا ہے اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والے ان پر انعام ہے۔ ایسا انعام جو ہم نے انبیاء پر کیا ہے، ایسا انعام جو ہم نے صدیقین پہ کیا ہے، ایسا انعام جو ہم نے شہداء پہ کیا ہے، ایسا انعام جو ہم نے صالحین پہ کیا۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، ان سے بہتر بھی کوئی رفیق ہوتا ہے انسانوں کے لیے، ان سے بہتر بھی کوئی دوست ملے گا تمہارے لیے۔ اور اس کے بعد یہ اعلان کرنا، دیکھیے کیا معجزہ ہے یہ آیت کہ امام صادق نے اس آیت سے لیے ہیں لفظ رکھ دیا ابو الفضل کی زیارت میں، اور آیت جہاں جا کے ختم ہو رہی ہے ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ، تذکرہ ابو الفضل کا ہے۔ آیت کے آخر میں اللہ کا یہ فضل ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ ابو الفضل فضل الہی ہے، بس میں اس سے زیادہ نہیں کہتا۔ اگر یہ لفظ ان کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیں تو خدا شاہد ہے ہمارے لیے شفاعت ہی شفاعت ہے، نجات ہی نجات ہے۔ ذالک الفضل من اللہ، جس کو زیارت میں امام جعفر صادق نے رکھا، قرآن مجید نے اس کو پہلے سے رکھ چھوڑا تھا مگر روک کے رکھا
امام صادق نے آنے والے زمانوں کے لیے کہ کوئی آئے طالب علم اور اس میں دیکھے تو صحیح یہ کیسا اللہ کا فضل ہے، یعنی فضل الہی، اور اس کا محور ابو الفضل بن جائے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، اور کافی ہے اللہ ہی کے علم میں، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور وہی واقف کار ہے۔ یعنی یہ جو کچھ بھی ہے، یہ انبیاء ہیں، یہ صدیقین ہیں، یہ شہداء ہیں، یہ صالحین ہیں، اور پھر ظاہر ہے کہ ان سے بڑھ کے رفیق کون ہے؟ ان میں ابو الفضل، ان میں ابو الفضل۔ ظاہر ہے غلط تو نہیں کہا نا، غلط تو نہیں کہا۔ اسی امام نے کہا کہ جنت میں غبطہ کریں گے، غبطہ یعنی حسد نہیں ہے، غبطہ یعنی زوال نعمت کا نہ چاہنا اور یہ چاہنا ہم بھی ایسے ہو جاتے۔ کون کون ہے جنت میں؟ یہ ہے انبیاء، یہ ہے صدیقین، یہ ہے شہداء، یہ ہے صالحین۔ یہ غبطہ کریں گے، ہم عباس ہوتے، ہم عباس ہوتے، ہم مثل عباس ہوتے۔ خدا کے واسطے اس ہستی کا تذکرہ کرتے ہوئے فقط منتی کھانوں کو پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فقط یہ کہہ کے کہ نظر و نیاز ہے، نہیں، اس کو رسم سے بلند کر دو، اس کو رسم سے بلند کر دو، خدا کے لیے اس کو رسم سے بلند کر دو، اس کو اپنے لیے اس منزل پہ لے آؤ کہ یہ تمہارا اسم بن جائے، تمہارا اسم ثانی بن جائے۔ یعنی عباس کہے تو تمہارا چہرہ نظر آئے، عباس کو پکارے تو تم نظر آؤ، اپنے آپ کو اس منزل پر لے کے آؤ۔ ہائے عباس، یہ آپ کا مرتبہ ہے۔ اس غلام نے کوشش کی ہے، صرف کوشش کی ہے اپنے سننے والوں کو آپ کے متعلق ایک ذرا سی جھلک دینے کی، اور خدا شاہد ہے میں نے اپنے ایک لفظ کو استعمال نہیں کیا ہے، میں نے قرآن کی آیت کو پڑھا ہے، میں نے زیارت کے فکروں کو دیکھا ہے، اور میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور یہ کہتا ہوں مولا یہ جو وبا ہے نا اس کو آپ ہی دور کر سکتے ہیں۔ آپ نے یزیدی وبا کو دور کر دیا، ارے یہ تو ایک معمولی وبا ہے، آپ نے تو اس پینڈیمک کو دور کر دیا کہ جس سے دنیا مصائب میں گرفتار تھی، مگر جب آپ ڈٹ کے کھڑے ہو گئے تو پھر کسی کی مجال نہیں ہے۔ یہ وبا ہی تو تھی جو کنارے فرات 4000 کا لشکر لیے ہوئے کھڑی تھی، یعنی جس وبا نے پانی کو بند کیا تھا یہ وبا تھی جس نے پانی کو روکا ہوا تھا۔ مگر جب عباس کے چہرے کو دیکھا تو کہتے ہیں بیان کرنے والے تاریخ کے، ایسے پھٹا ہے وہ مجمع جیسے کہ کسی شیر سے گھبرا کے جنگلی جانور بھاگتے ہیں۔ یہ عباس کا مرتبہ ہے۔ ایسے کو پہلے سے سوچا، پہلے سے جانا، پہلے سے دیکھا، دم نکل رہا تھا امیر المومنین کا تو کسی بی بی کے رونے کی آواز آئی، اور ایک مرتبہ پوچھا زینب یہ میں زندہ ہوں کون سی بی بی روتی ہے؟ بی بی زینب نے کہا ام البنین مادر عباس روتی ہے، اور یہ کہتی ہے کوئی مولا سے جا کے کہے میرا قصور کیا ہے، میرے بچے کی تقصیر کیا ہے؟ آپ نے ہر ایک کا ہاتھ حسن مشتبہ کے ہاتھ میں دیا ہے، مولا کیا میرا بچہ اس قابل نہیں تھا؟ تو دیکھیے دم نکلنے والا ہے امیر المومنین کا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ ایک مرتبہ کہا ام البنین مقام عباس اور منزلت عباس سے آگاہ نہیں ہے۔ اب دیکھیے مقام کو پہچنوایا ہے میرے مولا نے، اب دیکھیے عباس کو رفعت مل رہی ہے، عباس کو ایک منزلت مل رہی ہے، عباس کو ایک بلندی مل رہی ہے۔ کون بلندی دے رہا ہے؟ وہ کہ جس کا نامی علی ہے۔ ایک مرتبہ کہا حسین کو بلاؤ، حسین کو بلاؤ، حسین کو طلب کیا، حسین کو طلب کر کے ایک مرتبہ حسین کا ہاتھ لیا، عباس کو بلایا، عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا، حسین سے کہا حسین یہ تیرا غلام ہے، یہ تیرا غلام ہے، اور عباس یہ تیرا آقا ہے، یہ تیرا آقا ہے۔ بھائی بات یہ رہ گئی، دیکھیے 12 برس کی عمر بمشکل تمام ہے حضرت ابو الفضل کی، کہیں شاید 14 برس لکھا ہوگا، مگر 12 برس کی عمر ہے، اور 12 برس کی عمر 40 ہجری میں ہے۔ بس اتنا کہہ دیا۔ اب یہ بچہ ہے جو غلام بنا ہوا ہے، وہ ہے جو آقا بنے ہوئے ہیں۔ کیا عالم رہا ہوگا جب اسی غلام نے ایک مرتبہ کربلا کے میدان میں کھڑے ہو کے کہا مولا میں آپ کو زخمی نہیں دیکھ سکتا، مولا میں دیکھ رہا ہوں آپ مجروح ہو رہے، میں دیکھ رہا ہوں خون بہ رہا ہے، مولا یہ میں نہیں دیکھ سکتا، مجھے جانے کی اجازت دیجیے۔ کہا عباس تو جائے گا تو میری بیویوں کے پردے کا کیا ہوگا؟ تو جائے گا تو خیموں کا نگہبان کون ہوگا؟ ایک مرتبہ حضرت ابو الفضل نے سر کو جھکا لیا،
बेताबी का आलम था, नुसरत हुसैन इब्न अली में आगे बढ़ना था। बे इख्तियार मेरे पास चंद दकीक़े हैं, मैं मजबूर हूँ, मैं बहुत अपने आप को ज़ाहिर है कि उज़्र नहीं पेश करता, लेकिन ये तस्करा फिर नहीं मालूम कब नसीब होगा, मुझे नहीं मालूम। मगर हाँ, मैं इतना कहना चाहता हूँ, इस तस्करे में अपने लिए अमान को ढूंढिए, इस तस्करे में अपने लिए दाफे बला या बलियात को ढूंढिए, इस तस्करे में अपने लिए वबा को दूर कर दीजिए, अपने से दूर कर दीजिए, इसलिए कि बात बाबे वफा की आ रही है। बाबे वफा की बात में वबा की बात अच्छी नहीं लगती, हटा दीजिए इसको, दूर कर दीजिए इसको। एक मर्तबा एक खेमे से दूसरे खेमे, दूसरे खेमे से तीसरे खेमे, किसी ने पूछा अब्बास क्या तलाश करते हो? कहा मेरी सकीना किधर है, मेरी बच्ची किधर है, मेरी शहजादी किधर है। एक मर्तबा देखने वालों ने देखा एक खेमे का पर्दा उलट के गए, कहीं दूर नीम बेहोशी के आलम में बच्ची है, मगर कुछ नहीं है। मुंह से चचा जान, चचा जान, चचा जान, चचा जान, एक आवाज दी सकीना, ऐसे लगा जैसे किसी मुर्दे में जान आ जाती हो। बच्ची खड़ी हुई, दौड़ के चचा से लिपट गई, कलेजे से लगा दिया, हाथों को बोसा दिया, हाथों को बोसा दिया। चेहरे को देखा है सकीना के, मुझे नहीं मालूम कब तक देखा, कितना देखा, मगर एक बात जानता हूं, बस आहिस्ता से बच्ची के कान में ये कहा, सकीना चचा की मदद करोगी, एक दफा मदद करोगी। अबुल फजल अब्बास है, बाबुल हवाइज है। आपने कभी सकीना को नहीं सुना है कि वो बाब है हाजात के लिए? नहीं, बाबुल हवाइज ने कहा सकीना मेरी मदद करोगी, मेरी मदद करोगी। क्या चचा जान? कहा वो जो खुश्क मश्क रखी है ना, वो उठा के ले आ बेटी, और जाके बाबा के पास बस इतना कह दे कि बाबा बहुत प्यास लगी है, चचा को जाने दो। हाय, गोद में लेके एक मर्तबा सकीना को, अभी खेमे का पर्दा उल्टा ही था कि दूर से हुसैन इब्न अली ने अब्बास को तो कुछ नहीं कहा, बस इतना कहा, सकीना बहुत पछताएगी बेटी, अब तेरा चचा वापस नहीं आएगा, अब तेरा चचा वापस नहीं आएगा। सकीना बच्ची थी, बाबा जाने दो। एक मर्तबा आए, कदमों को बोसा दिया, चाहते थे कि रन की तरफ चले जाएं। एक मर्तबा आहिस्ता से कहा, जरा ज़ैनब से तो मिल लो, ज़ैनब से तो मिल लो, खेमे की तरफ। अब देखिए, वो अबुल फजल हैं, ये हुसैन है। मालूम ये हुआ कि ज़ैनब का नाम आया, अब्बास के जिस्म में राशा पैदा हो गया, यानी अब जाने के काबिल नहीं है, मेरे मौला लेके चले। खेमे का पर्दा उल्टा, जनाब ज़ैनब अपने मकाम पर बैठी हुई थी। अब्बास ने कुछ नहीं कहा, जाके एक मतलब अपने सर को पटक दिया बीबी के कदमों में, रख दिया बीबी के कदमों में। एक मर्तबा कदमों पे सर रखा, कुछ नहीं कहा, बस अब्बास को देखती रही, बहुत देखती रही। भाई की आवाज आई, अब्बास को इजाजत दे दो। गौर से देख रही है, और जब देख चुकी तो एक मर्तबा बस इतना कहा, अब्बास रन की इजाजत चाहते हो? अच्छा अब्बास, तुम जाओ रन की तरफ, मैं चलती हूँ जिंदान की तरफ। अब्बास बस याद रखना कि जब बाबा इस दुनिया से जा रहे थे, एक मर्तबा मुझे बुला के मेरे बाजुओं के बोसे दिए और मुझसे कहा था न घबराना, मैं हूं, दरबार में जाना तो मुझे बुला लेना। मैंने बाबा से कहा, बाबा क्यों रोते हैं? कहा इन बाजुओं में रस्सियां बंधेंगी। मैंने कहा बाबा, जिसके 18 भाई हो और जिन भाइयों में अब्बास जैसा 12 बरस का अब्बास जैसा भाई हो, बाबा किसकी मजाल है मेरे बाजुओं में रस्सी बांधने की? बाप जाओ अब्बास जाओ, खुदा हाफिज। हमीद इब्न मुस्लिम ने बयान किया है, 2 दकीक़े लूंगा, जाहिर है कि हमारे पास ये आखिरी रातें हैं। मसाइब के ताल्लुक से हमीद इब्न मुस्लिम बयान करता है कि अब्बास का खेमे से निकलना, एक अब्बास के निकलना था ना, नहीं, कहा जितने खेमे थे, जितनी बीबियां थी, जो बच्चे थे, सब के सब एक मर्तबा खेमे के पर्दे को उलट के बाहर आ गए और आवाज आती थी, अब्बास। बीबियां आ गई। हुसैन ने कहा मैं जिंदा हूं। एक मर्तबा गए अब्बास ने एक मर्तबा एड़ लगाई, कदम बोसी की, तस्लीम के लिए झुके, घोड़े पे बैठे, एड़ लगाई, गए
کہتے ہیں ایک مرتبہ فرات پہ 4000 کا لشکر دیکھ کے بس ایک مرتبہ گھوڑے کو سرپٹ کیا تو گویا ایسے لگا جیسے کہ کوئی ہے جو فرات میں داخل ہوا چاہتا ہے. فوجیں بھاگنے لگی، فوجیں بھاگنے لگی، اور فوجیں بھاگی تو عباس ایک مرتبہ فرات پہ جا کے کھڑے ہوئے، آہستہ سے رہوار کو کہا بہت پیاسا ہے، بہت پیاسا ہے. سواری کو کہا، اسپہ باغفہ کو کہا بہت پیاسا ہے، پی لے پانی. کہتے ہیں گھوم کے گھوڑے نے عباس کی صورت کو دیکھا، ایسے جیسے کہنا چاہتا ہو آقا مالک آپ بھی پیاسے، آپ کا مولا بھی پیاسا، ارے میں غلاموں کا غلام ہوں، میں کیسے پیاس بجھاؤں. بے اختیار مشق سکینہ کو بھرا چلے. کہتے ہیں کچھ قیامت کی جنگ تھی، میرے پاس طاقت نہیں ہے مگر چلے ہیں. تو کہتے ہیں کسی جگہ سے حکیم ابن طفیل نے ایک وار کیا، داہنا بازو ایک مرتبہ کٹ کے گرا، مشق کو بائیں بازو میں لے لیا. آگے چلے کسی ارزخ نے ایک تلوار کا وار کیا، بایاں بازو ایک مرتبہ کٹا. آپ نے ایک مرتبہ دانتوں سے مشق سکینہ کو تھام لیا. علم کو تو ظاہر علم پہ جھک چکے تھے مگر ایک تیر چلا، حرملہ ابن کاہل اسدی کا تیر چلا. تیر کا چلنا تھا مشکیزہ چھدا، مشکیزہ چھدا، ایسے لگا جیسے کہ تمنا عباس خاک میں مل گئی. پانی نہیں تھی، وہ سکینہ کی تمنا تھی، سکینہ کی تمنا تھی. ایک مرتبہ علم ڈولنے لگا، حسین نے دیکھا میرے عباس کا علم ڈول رہا ہے، میرے عباس کا علم ڈول رہا ہے. بے اختیار گھوڑے کے ساتھ لشکر میں ڈر آئے. اب جو پہنچے تو دیکھا عباس کی آنکھ میں تیر لگا ہے، دوسری آنکھ خون سے بھری ہے. ایک مرتبہ زانو پہ سر کو رکھا، آنکھ سے تیر نکالا. عباس نے بس آہستہ سے کہا مولا مولا اپنے میرے آپا صرف اتنا کر دیجئے مولا کہ اس خون کو جو آنکھ میں بھر چکا ہے اس کو صاف کر دیجئے. آپ کے رخ روشن کو دیکھنا چاہتا ہوں، آپ کے چہرے کو دیکھنا چاہتا ہوں مولا. مولا جب میں دنیا میں آیا تھا نا تو میں نے آپ کی صورت دیکھی تھی مولا، اب میں جا رہا ہوں آپ کی صورت دیکھنا چاہتا ہوں. یہ کہا حسین ایک مرتبہ جھک گئے، رخ عباس پہ حسین جھک گئے. سر کو ایک مرتبہ عباس نے زانو سے ہٹا لیا، پھر اٹھا کے رکھا، پھر ہٹا لیا. ایک مرتبہ حسین نے کہا عباس کیا میرے زانو پہ راحت نہیں ملتی؟ دیکھیے عباس دنیا سے گزر رہے ہیں، دنیا سے گزر رہے ہیں. بس پہلی بات یہ کہ مولا احسان کرنا، میرے لاشے کو کہیں قیام گاہ تک نہ لے جانا، میری بچی مر جائے گی میرے مولا نہیں. اور دوسری بات یہ مولا آپ کے زانو پہ تکلیف قطعاً نہیں مولا، مگر مولا میں یہ صرف سوچ رہا ہوں کہ اب سے کچھ دیر بعد جب آپ گھوڑے سے گریں گے تو آپ کا سر کس کے نام؟ ماتم حسین.